عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان كيف المديح يجيء إن كنت التي أعني بها أنت البحور ومنك خير الدر والمرجان عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة ولقد نهلنا فيك فقه المنهج الرباني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان فالآي إذ نتلوه نغترف السعادة والهدى وفصاحة في القول فقد فيه كل بيان أوليس يكفي أنك شرفت فخرا حينما كنت الختام وفيك أنزل محكم القرآن عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سامعات طالبات آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی اور آپ کا یہ دوسرا اشرہ بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہا ہوگا. اس سے پہلے ہم آج کا اپنا پارہ جو کہ قول فما خطبکم 27واں پارہ ہے اس کو شروع کریں. اس سے قبل جو ہم نے پارہ پڑھا تھا جس کے اہم مضامین کو دیکھا تھا 26واں پارہ حرمین کا تھا، جہاں پر سب سے پہلے ہم نے سورہ احقاف کے بارے میں پڑھا جہاں پر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے شرک کے جو ہے مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے نہایت ہی ٹھوس بنیادوں پر دلائل دیے، عقلی دلائل بھی دیے، تاریخی شواہد بھی دیے، تاکہ اس سے جو ہے اقوام جو ہے اس پہ غور و فکر کرے، تدبر کرے اور شرک
کے بارے میں جو جس طرح رویہ رہا ہے مشرکین کا اور ان کے انکار اور سرکشی کی بنا پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس سے اہل ایمان جو ہے باز آ جائیں۔ اور یہ سمجھانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور ساتھ اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا جو پیغام تھا وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی تھا، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے وہ اللہ کی آیات سن کر ایمان لے کر آئے، اور نہ صرف ایمان لے کر آئے بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی انہوں نے جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس سے قبل پارے کے اندر جو ہے سورہ محمد کے مضامین کو دیکھا، جس کے اندر جو ہے مہاجرین کے ہجرت کے بارے میں، ان کی بارگاہ الہی میں قبولیت، بشارت کے بارے میں ہم نے پڑھا، جہاد قتال سے متعلق اصولی احکامات کو ہم نے دیکھا، اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا اس صورت کے اندر کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الفتح پہ ہم نے مضامین کے احاطہ کیا، جہاں پر صلح حدیبیہ سے متعلق ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کس طریقے کا معاملہ فرمایا۔ وہ چیز بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی چیز کو جو ہے بنیاد بنا کر ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اور وہاں پر ہم نے بیت رضوان کے بارے میں پڑھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کرنے والے کے بارے میں بتایا گیا کہ دراصل انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیت لی ہے۔ اور ان بیت رضوان اصحاب کے بارے میں اللہ رب العزت کی خوشخبریوں سے متعلق پڑھنے کے بعد ہی ہم نے پچھلے پارے کے اندر سورۃ الحجرات سے متعلق پڑھا، جہاں پر ہم نے جو ہے آداب رسالت کے بارے میں جو ہے احکامات پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے کس طرح سے معاملات ہونے چاہیے، یہ اصلاح معاشرات، حسن معاشرات کے بارے میں ہم نے تفصیلی احکامات پڑھے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ قاف ہم نے شروع کی تھی، جہاں پہ توحید اور منکرین کے شک و شبہات کی جو ہے تردید کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے پچھلے ہی پارے کے اندر سورۃ الزاریات کو شروع کیا تھا۔ سورۃ الزاریات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جو آثار و شہادت ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ نفس سے خواہشات کی اتباع جو ہے اصل میں قیامت سے بے فکری لے کر آتی ہے۔ اور سابقہ پارے کے اندر ہم نے تقریباً اس کے 2 رکوع کا احاطہ کیا، جس کے اندر لاسٹ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فرشتوں کی جماعت کا تذکرہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھا اور کھانے پینے کا سامان پیش کیا۔ اسی بات کو انشاءاللہ آگے جاری رکھتے ہوئے ہم اس پارے کو دیکھیں گے۔ یہ 27واں پارہ ہے، اور اس میں سورۃ الزاریات کا یہ دوسرا اور تیسری رکوع کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہوئے سورۃ الطور، سورۃ النجم اور سورۃ القمر، سورۃ القمر کے ساتھ سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ کو مکمل، اور سورہ حدید کے 4 رکوع انشاءاللہ اس پارے کے اندر اس کے اہم نکات پر بات کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی سورۃ الزاریات جو کہ اس پارے کا حصہ ہے، اس سے یہ آیات شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ پارے کی ابتدا ان آیات کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے سابقہ حصے کا چل رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقیقت معلوم ہوئی تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم قوم لوط پر جو ہے پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کر ڈالنے کے حکم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جیسے کہ بات ہم نے سابقہ جو ہے کے اندر بھی پڑھی کہ قوم لوط جو ہے بہت ہی بڑے گناہ میں مبتلا تھی، اور اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے ذریعے نے بار بار تنبیہ کی، لیکن یہ اپنی اس غلط حرکت سے باز نہ آئے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور فرعون کی ہلاکت کو دوبارہ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی قوم عاد اور قوم سمود، قوم نوح پر جو ہے عذاب کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، جس سے مقصود یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ان آیات سے جو ہے عبرت حاصل کی جائے، اور ان تمام کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے جو کہ ان اقوام کے عذاب کا سبب بنے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا یعنی کہ سورۃ الزاریات کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، فرمایا جا رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری قدرتوں اور نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور ان تذکرہ کرنے کے بعد توحید کا سبق دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ حق کے ساتھ جو ہے تبلیغ کرتے ہوئے تسلی دی گئی ہے کہ کافروں کی فقہ بازی سے آپ جو ہے دل بارداشتہ نہ ہوں۔ انسان و جن کی جو غرض و تخلیق اور پوری ان کی صلاحیت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی کہ انس و جنس کا جو ایک تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی نظر میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے جنس اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ میری عبادت میں لگے رہیں۔ اور عبادت محض یہ بات یاد رکھی جائے کہ نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب بھی عبادت کی بات ہوتی ہے یا قرآن کریم کی احکامات کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ صرف اس کو عبادت پہ لیتے ہیں کہ نماز کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، روزے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب تو وہ عبادت ہیں جو انسان بدنی طور پر کرتا ہے، لیکن قرآن کریم میں معاشرتی طور پر جس طریقے سے ہم نے معاشرت کرنی ہے یا معاشرت کرنی ہے، کمانا کھانا یا جو بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو ان کاموں میں بھی ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے۔ کہاں اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے، حرام حلال کی تمیز بتائی ہے۔ اسی طریقے سے سودی معاملات ہم نے پڑھے تو یہ سب معاشرت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ سود سے منع کیا، صدقات دینے کا حکم کیا۔ تو ان خطوط پر، ان اصول پر ہمیں اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے، اور یہی مقصد انسان کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الطور شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الطور اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کی ابتدا کے اندر طور کا لفظ آیا ہے جس کو بطور علامت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورۃ السجدہ کی بعد نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مضامین کو دیکھیں تو لفظ طور میں اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی طرف جو ہے اشارہ ہے جس کا نزول طور پر ہوا تھا، اور اس سے یہ شہادت اس بات پر لائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہوا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی مخالفت کا انجام جو ہے ہلاکت ہوگا، اور یہ ہلاکت جو ہے صرف دنیا میں نہیں ہوگی بلکہ ان کی آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ اور پھر یہاں پر جو ہے قیامت کے بارے کے اندر بتایا جا رہا ہے، اس خاص طور پہ یہاں پہ تاکید کے ساتھ دلیل دی گئی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے قیامت کی جو ہے کامرانیاں اور بشارتیں ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور جتنے بھی اعتراضات کرنے والوں کے شک و شبہات ہیں اس کی صورت کے اندر تحقیق کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سورج شروع ہو رہی ہے۔ پہلا رکوع آپ کے سامنے ہے جس کی آیات یہ ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ یہاں پر تقریباً جو ہے ان 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی، اور آگے بھی اس رکوع کے اندر قسم کھائی گئی ہے کہ بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے سمندر کی۔ تو یہاں پر اس رکوع میں پہلے تو طور، آسمان، دریا اور خانہ کعبہ کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ کفار پر جو عذاب قیامت میں ہو کر رہے گا اس عذاب کو ان سے کوئی بھی نہیں ٹال سکے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے پر آسمان اور پہاڑ وغیرہ کا کیا حال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی متقین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور پھر یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے عمل سے وابستہ ہے اس کا نتیجہ وہ خود ہی بھگتے گا۔ کافروں کا جو انجام ہوگا وہ بدترین انجام ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کو جو حسین انجام ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، تو یہ سب ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ نیک اولاد جنت میں ساتھ ہوگی۔ اس کے بارے میں یہاں پر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یعنی کہ نیک لوگوں کی اولاد اگر مومن ہو تو اگرچہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں اس درجے کی مستحق نہ ہو جو اس کے والد کو ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی وہی درجہ دے دیں گے، اور اولاد کے جو درجہ دیں گے تو اس میں والد کے درجے میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے صورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے،
اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مشغول ہو. کیونکہ یہاں پر اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو تسلی دی جا رہی ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ جو کفار آپ کو دیوانہ مجنون وغیرہ یا کاہن کہتے ہیں ان کی بکواس ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور تبلیغ کا جو آپ کو دین فریضہ آپ کو صحبت دیا ہے اس کو جو ہے اس میں لگے رہیں. اور ساتھ ہی یہاں پر کفار و مشرکین کو سمجھایا گیا کہ جب وہ خود بخود نہیں بن گئے، نہ ہی زمین آسمان نے کو انہوں نے بنایا ہے، نہ ہی انہیں کوئی غیب کا حال معلوم ہے، تو پھر بھلا اسی میں ہے کہ وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور توحید کو اختیار کر کے اس کے جو تقاضے ہیں ایمان کو اس کو پورا کریں. اگر وہ انکار اور سرکشی کے اندر جو ہے لگے رہیں گے تو پھر قیامت میں ان کے لیے بھی دردناک عذاب سے میں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسطے سے مسلمانوں کو عبادت الہی کا حکم دیا گیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ رات کو اور شب کے جو ہے پچھلے پہر میں یہاں پر مومنین کے لیے عبادت کے لیے خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے. تو یہ تھا اس صورت کا ایک پورا اس کا ترجمہ اور مضمون، جہاں پر مشرکین کے جن عقائد کا ہم نے ذکر پڑا ہے کہ وہ سب عالم غیب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے پاس یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جنہوں نے یہ باتیں محفوظ کر لی ہیں. جب انہیں اپنے بارے میں ہی کچھ نہیں پتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کس طریقے سے جو ہے جھوٹ کو گھڑ رہے ہیں اور اللہ کی آیات میں جو ہے واضح آیات آنے کے بعد بھی جو ہے اپنے لیے قیامت اور اس کے دردناک عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ النجم شروع ہو رہی ہے. سورۃ النجم کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ نجم عربی زبان میں جو ہے ستاروں کو کہتے ہیں اور بطور علامت جو ہے اس کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو زمانۂ نزول مکی دور کا جو ہے 5واں سال ہے تقریباً، جو واقع معراج کے بعد نازل ہوا تھا. مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صورت جو ہے مندرجہ ذیل مضامین کی تعلیمات پر مشتمل ہے. یہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعلان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطا و لفظ سے منزہ ہونے کا اعلان اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مشاہدات کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ہی کفار و مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے. اور اس کے مضامین میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ انبیاء سابقین نے اسی دین کو اور اسی اصول کی دعوت دی ہے اور پہلے ساری آسمانی کتابوں میں اسی دین اسلام اور اس کی اصولی تعلیمات کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے مضامین میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہوئے جو ہے یہ رسول کی مخالفت اور اس کی مخالفت پر اصرار جو ہے خدائی عذاب کو حرکت میں لے کر آنا ہے، جس کا ثبوت جو ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کے تاریخی واقعات ہیں. ساتھ ہی اس رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب و تاکید ہے اور یہ کہا گیا کہ انفاق جو ہے نہایت خوشدلی سے کرنا چاہیے، اس کو تاوان یا ٹیکس سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہاں پر جو ہے خدا کے غیر محدود علم کا تذکرہ ہے اور آخر میں آخرت کے جو مفاسد ہیں اور اس کے مختلف قسم میں جو ہے گمراہیاں ہیں اس کا انکار، آخرت کی سرکشی، تمام باتوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ صورت شروع ہو رہی ہے. پہلی رکوع کی آیات تقریباً پہلا رکوع جو ہے 25 آیات پر مشتمل ہے. صورت شروع ہو رہی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اے مکہ کے باشندوں یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے. تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ راہ حق پر ہیں اور راستے پر ٹھیک اسی طرح سے گامزن ہے جس طریقے سے ستارہ اپنی مقررہ راہ پر چلتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتوں کو دیکھنے اور خدا کی سلطنت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کا ذکر اور سدرۃ المنتہا وغیرہ کی سیر کرنا اور وہاں کے جو جتنے بھی حقائق اور مشاہدات تھے ان کی خبر دی گئی ہے اس رکوع کے اندر. اسی کے ساتھ ہی یہاں پر لات اور عزا جو دو بتوں کے نام تھے ان کی بے بسی بتائی گئی ہے
اور کہا گیا کہ بتوں کی جو یہ لوگ پرستش کر رہے ہیں محض یہ تمہارا جو ہے دکھلاوا ایک ڈھکوسلا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ہر چیز اجازت نہیں دی ہے۔ اب ہدایت تو اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، تو اب کسی کے پاس کوئی عذر نہیں رہا کہ ہم جو ہے فلاں کو معبود بنائے ہوئے یا ہمارا یہ گمان ہے۔ تو ان تمام رکوع کا ان تمام باتوں کا اس رکوع کے اندر ذکر ہے، اور اس پورے رکوع کی آیات پہ غور کریں تو یہاں پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جو لوگ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو سمجھ لو، وہ کافی ہے، حدیث کی نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، جو کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کے حکم سے جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ حدیث رسول کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی صداقت کے لیے یہ آیت ہمارے لیے بالکل کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ فرمایا جا رہا ہے 32 آیات پہ رکوع جو ہے مشتمل ہے، اور آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے جس کے بعد اللہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے جب بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اور مرضی سے کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتے، تو یہ من گھڑت خدا جو جن کو یہ اپنا معبود انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی سے تمہارے گناہوں کی سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو کفار و مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں ان پر تنقید کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بت پرست خدا کے سامنے جو ہے بالکل بے بس ہے، تم ان کی شفاعت پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو، حالانکہ بت تو بت ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے ایک کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں رکھتے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور پھر یہاں پر آسمان اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ایک پورا کارواں ہے اس کو بیان کیا گیا، اور یہاں پر پھر ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقین تو وہ ہیں جو گناہ و معصیت اور فحاشی کے قریب بھی نہیں جاتے، اگر یہ بھول چوک ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، تو اللہ رب العزت ان کی معافی کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں پر متقین کی ایک سمجھنے کی صفت بتائی جا رہی ہے جو فحاشی کے قریب نہیں جاتے، معصیت کے قریب نہیں جاتے، اور یہ آدمیت ہی ہے کہ اگر بھول چوک ہو جاتی ہے جو کہ ہر آدمی سے ہوتی ہے، لیکن اس کا اعزاز کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنے والوں کے لیے اللہ کی ایک بشارت ہے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا تیسرا اور آخری رکوع شروع ہوتا ہے جہاں پر فرمایا جا رہا ہے أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ۔ یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو اسے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ خیرات کر کے اپنا ہاتھ کھینچ تان لیتا ہے۔ اور یہاں پر پھر یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی یہی تعلیم تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو جو ہے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اور اپنی کوشش کا انجام جو بھی اس نے کوشش کی ہے، اچھی کوشش کی ہے، بری کوشش کی ہے، جن کاموں کے لیے بھی اس نے کوشش کی ہے، وہ اس کا انجام عنقریب دیکھ لے گا۔ سب کو آخرکار اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ خدا ہی ہے کہ موت اور حیات دیتا ہے، خدا ہی ہے انسانوں کے جوڑے جوڑے بنائے، اور وہی نطفے سے انسان کو گوشت پوشت والا انسان بنا کر پیدا کیا، وہی موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ قوم نوح علیہ السلام کا جو ان کی دعوت اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور ان قوموں پر جب خدا نے ہلاکت کی ان کی سرکشی کے باسبب، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلال کا مظہر تھا۔ تو یہ تھے سورت کے مضامین، اور یہاں پر اس سورت کے اندر، سورۃ نجم کے اندر یہاں پر مشرکین کے بارے میں ایک بات ہے کہ شورا ایک ستارے کا نام تھا جو جاہلیت میں عرب لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ تو ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسی کا پروردگار ہے،
تو یہاں پر ان کی بد اخلاقیوں کو، ان کی ظلم کو بتایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو بجائے یہ مخلوق سمجھتے، انہوں نے اسی کو معبود سمجھ لیا. تو اللہ رب العزت یہاں پر اپنے جلال کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی آخر میں حکم دیا ہے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ بس تم سجدہ کرو اللہ کے لیے اور تم عبادت اسی کی بندگی کرو. تو یہ آیت سجدہ بھی ہے. اور آیت سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص عربی آیت پڑھے یا اس پر سجدے کی تلاوت جو ہے واجب ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہی آگے سورہ قمر شروع ہو رہی ہے. عربی میں قمر چاند کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس کی ابتدائی آیات جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر سے واقف ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہے اور چاند پھٹ گیا. تو یہاں پر اس کا جو ہے مضامین زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں تو سابقہ صورت کے قریب ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اور مضامین کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والے جو منکرین قرآن کسی صریح معجزے کی مطالبہ کرتے رہتے تھے، لیکن شق القمر یعنی کہ پھٹنے کا، چاند پھٹنے کا جو معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بجائے ایمان لانے کے لیے کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، نظر بندی کا کوئی کھیل ہے. تو اسی واقعہ یعنی کہ شق القمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منکرین کی اس رویے کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ بتایا گیا کہ معجزہ وغیرہ کا مطالبہ تو محض ان کا ہیلا جو ہی ہے، ایک بہانہ ہے، ورنہ ان کی ہٹ درمی اور ان کا کفر پر اصرار ایسا نہ تھا کہ بس معجزہ دیکھنے کی دیر تھی اور یہ فوراً ایمان لے کر آ جاتے، بلکہ ان کی تو ایک روش تھی، ان کی نفسانی خواہش سمجھنے یا اس کی پیروی کی بنا پر یہ نفس کے جو ہے غلام تھے. تو اس کی بنا پر ان کا معجزات طلب کرنا تھا. اور ساتھ میں یہاں پر یہ بتایا کہ جب انسان جو ہے خواہش نفس کی غلامی کے بعد انسان پر جو ہے کسی بھی معجزے کا، کسی بھی نصیحت کا اثر نہیں ہو سکتا، مگر اگر نصیحت یہ حاصل کرنا چاہتے تو انہیں کسی بھی صحیح معجزے کی جو ہے ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن بجائے خود ایک بہت بڑا ان کے لیے معجزہ تھا. نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان کا ایک آسان نہایت طریقہ تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحیح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی ہٹ درمی اور انکار اور کفر کا جو ہے اصرار کرتے رہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا رہا. کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ بہت زبردست معجزہ تھی، اور پھر قوم سمود جو ہے پھر بھی ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور عیسیٰ کے معجزات نہ تھے تو فرعون اور اس کے جو نقش قدم پر چلنے والے تھے ایمان کیوں نہیں لائے. اسی طرح قوم لوط پر کیوں ہلاکت ہوئی. تو یہ تاریخی شہادت قرآن کریم بتا رہا ہے، دے رہا ہے، اور ان کے انکار اور کفر کے نتیجے میں جو اللہ کا عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اس کے معاملات کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعات جو عبرت کے لیے یا ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اس صورت کے اندر کفر اور مشرکین کو قیامت اور اس کی ہولناکیوں کی سزاؤں سے ڈرایا گیا، اور نیز یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ اگر کفار مشرکین جن کے اندر اپنی مخالفت میں یہ گندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کی مخالفت کے سبب یہ لوگ جو ہی مٹ جائیں گے. تو یہ تھا اس پوری صورت کا ایک خلاصہ. اس کے ساتھ ہی ہم آگے اس کے پہلے رکوع پر چلتے ہیں، جس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. فرمایا جا رہا ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے. تو اس رکوع میں قیامت کے قریب آ جانے اور چاند کے پھٹ جانے کا تذکرے کی بات بتایا کہ منکرین حق اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور قرآن کریم کو جادو وغیرہ کہتے ہیں. تو دراصل یہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مشرکین کی ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انہیں قیامت سے ڈرایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو قرآن اور رسول کی تکذیب ہو رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو اقوام تھی، قوم نوح وغیرہ نے یہی حرکتیں کی ہیں، اور اس کا سبب کیا تھا کہ انہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑا. اور آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی آسان ہے، شرط عبرت نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ ہو. یعنی کہ اگر کوئی شخص واقعی میں عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کریم کی آیات تو واضح ہیں، اس کے دل پر ضرور اثر کریں گی. لیکن اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص صرف ہٹ دھرمی میں اترا ہوا ہے تو اس کے لیے تو یہ واقعات چاہے تسلسل کے ساتھ بیان کرتے رہے، سابقہ اقوام کے احوال بھی دیکھتا رہے، تو اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی
یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا، کیونکہ بعض مشرکین کفار کا یہ بھی تھا کہ یہ تو ایسا کلام ہے، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کا یہ سمجھنا اس لیے نہیں تھا کہ قرآن خدا نہ خاص کبھی بہت مشکل چیز تھی، عربی زبان کے ماہر تھے، البتہ اس میں جو حکمتیں، اس کے جو احکامات کی باریک بینیاں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ تھی وہ قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اس کا صرف ماننا ان کا ضد کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ رب العزت بار بار اس صورت میں یہی الفاظ کے ساتھ فرما رہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے، ان کی سرکشیوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے، اور کس طریقے سے ان کا انکار، ان کی سرکشی کے نتیجے میں ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب اچانک آیا، اور پھر قوم لوط کی بدکاریوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ کا عذاب آیا، اور پھر اسی بات کو دوبارہ دہرایا گیا کہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا نہایت ہی آسان ہے، بس کوئی ہے جو نصیحت اس سے پکڑے۔ تو یہاں پر بھی ان کے ان واقعات کا ہی تذکرہ ہے کہ یہ اٹھنی وغیرہ کے انہوں نے مطالبات کیے، بستی کے اندر جو ہے کنویں میں سے ایک دن وہ پانی پیے گی، ایک دن دوسری بستی والے پیئیں گی، تمام واقعات ہم نے سورہ آراف میں پڑھے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے ان کے احکامات کو بالکل پس پردہ ڈال دیا، اور جن کاموں سے انہیں منع کیا جاتا وہی کام اس کی تاکید سے کرتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انہی واقعات کو دوبارہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر قوم لوط کے پاس یہ تھے کہ وہ لوگ جنسی، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جنسی بیماری میں مبتلا تھے، تو کتنی دفعہ نبی نے ان کو منع کیا، ان کو ڈرایا، لیکن اتنی بدترین یہ قوم تھی، ہٹ دھرم ان کی تھی کہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ بھی بڑا سخت تھا، جس کے آثار قدیمہ اب تک موجود ہیں، اور وہ ایک عبرت کی، ایک سمجھنے کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع کے اندر جو آیات شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ آل فرعون کا تذکرہ ہے کہ اس رکوع میں فرعون اور اس کی جو پیروی کرنے والے تھے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک طویل عرصے تک دعوت و تبلیغ کا جو ہے دعوت کا اپنا فریضہ انجام دیتے رہے، لیکن ان کا جھٹلانا ان کی بدبختی تھی کہ آیات معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ جو ہے رسالت کی تکذیب کرتے رہے۔ ان کا نتیجہ بھی کیا ہوا کہ ہلاک ہو گئے، اور پھر کفار کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ ان کا جتنا بھی یہ جس گندگی کے اندر یہ اپنے شرک کے پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری مخالفت ان کی جو ہے مٹ جائے گی۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے آخر میں جو بے جنگ کے بدر میں کفار کا جس طریقے سے شرازہ بکھرا تھا، اور فتح مکہ کے بعد قریش وغیرہ نے کی جو ہے ان کی مخالفت کا بالکل نام و نشان نہیں رہا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اللہ نے متقین سے کیا تھا، اللہ نے مسلمانوں سے کیا تھا، اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو یہ سب یہاں پر تذکرہ ہے اس رکوع کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک وہ تقدیر ہوتی ہے، تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت کا تقدیر میں لکھنا کہ کون انسان کو کتنا رزق ملے گا، کب موت آئے گی، کہاں پیدا ہوگا، یہ سب اللہ کی تقدیر میں محفوظ و معمول ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان کا رتی بدل بھی کوئی اس کے اندر ہاتھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس رکوع کے اندر جو ہے آخر میں متقین کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ بڑا آیت ہے جہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تقوی کی روش کو اپنا کر رکھا باغات اور نہروں میں ہوں گے، اور ایک سچی عزت والی نشست ہوگی اس بادشاہت کی قبضے میں جس کی قبضے میں ساری اقتدار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ کا اسلوب ہے کہ جہاں پر بھی عذاب کا ذکر آتا ہے وہاں پر ان کے لیے، جو مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی جزا کا بیان ہوتا ہے، تاکہ اس سے ان کے دل میں ایمان، تقویت کا ایک جذبہ پیدا ہو، نیکی کرنے کا جذبہ اٹھے۔ کے ساتھ ہی آگے سورۃ الرحمن شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الرحمن، رحمان کا جو لفظ ہے، مشرکین اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، جیسے کہ سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات گزری ہے۔ تو
یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کا یہ نام آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رحمان اسی اللہ کا نام ہے جس کی رحمتوں سے یہ سارا کائنات بھرا ہوا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں رزق دیتا ہے. تو اس لفظ سے یہ صورت جو ہے اس کی وجہ تسمیہ ہے. اور زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مکی دور کا جو ابتدائی زمانہ تھا اس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں یہ وہ واحد صورت ہے جہاں پر اللہ رب العزت جن و انس دونوں سے بیک وقت مخاطب ہے. اور یہاں پر جو ہے توحید کا توحید کے اسباب کے لیے اس کا مرکزی مضمون ہے جس کے لیے اسلوب اللہ رب العزت نے یہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے تو بندے پر اللہ کی جو بے پناہ رحمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسان کی پرورش اور تربیت کے لیے اس کائنات میں کیسے کیسے ساز و سامان پیدا کیے ہیں. اسی کے ساتھ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، نہ صرف اس کی جسمانی تربیت کے لیے سامان فراہم کیے بلکہ اس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بھی جو ہے سامان مہیا کیا. اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کائنات اور اس کا یہ جو نظام ہے یہ خدائی واحد کی شہادت کے لیے بالکل کافی ہے. آثار کائنات میں انسان جو ہے آخر کس کس چیز کا انکار کر سکتا ہے. اور یہاں پر کائنات کی جو ہے ہر مخلوق انسان جن سب فانی ہے، خدا کی زبردست قوت کے سامنے بے بس اور لاچار ہے. اسی کے ساتھ یہاں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اب اگر انسان عقل اور ہوش میں ہے تو اس کے لیے یہ بات ناممکن جو ہے ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے واحد ہونے کا اقرار نہ کریں. اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے تو پھر اس میں تو ایسا ہے کہ گویا کہ عقل اور شعور ہی نہیں ہے. اور ساتھ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دل اور دماغ، آنکھیں، فہم، ہوش کے باوجود انسان جو ہے اللہ کی بے شمار نعمتوں کی تکذیب کرے گا اور خدا کی نعمتوں کی اگر وہ ناشکری کرے گا تو پھر اس کا وبال بھگتنے کے لیے بھی وہ تیار ہے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے خاص طور پر جنت میں جو نعمتیں ہیں اس کی تھوڑی بہت تفصیل ہی ہے. یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جس طرح سے دنیا میں انسان خدا کی نشانیوں کو نہیں جھٹلاتا، اسی طرح مجرم اور جو گنہگار ہوں گے وہ قیامت میں متقین کے لیے جو نعمتیں ہیں وہاں ان کو نہیں جھٹلا سکیں گے. لیکن سرکشوں کو وہاں ان کی بدبختی ہے کہ انہیں ایک بھی نعمت میسر نہیں ہوگی. اسی وجہ سے اس صورت میں تکرار کے ساتھ یہ لفظ بار بار آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ تھا اس صورت کا ایک بیک گراؤنڈ، اس کے مضامین. اس صورت کے پہلے رکوع پر چلتے ہیں جہاں پر فرمایا جا رہا ہے، آیات اس طریقے سے آپ کے سامنے ہیں: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان. یہاں پر سب سے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس بات کو واضح کرنا سکھایا. سورج اور چاند اور ایک حساب سے جکڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں، جو مہربانیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اسے عقل اور ہوش سے نوازا، اسے بولنا سکھایا، اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اس کی پرورش اور تربیت کے لیے جو ہے سامان کو فراہم کیے، زمین، آسمان، سورج، چاند بنائے جو ہر گھڑی اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہاں پر زمین میں جو اللہ رب العزت کی طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہوئے ہیں، خوشبودار پھول، اناج اگائے ہوئے ہیں، سمندر سے موتی، مونگا پیدا کیے ہوئے ہیں جو انسان کے لیے بڑے کام کی چیزیں ہیں. ان تمام کا اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پھر خدا ہی کے دیے ہوئے ہاتھوں اور اسی کے بنائی ہوئی چیزوں سے انسان جو ہے کشتی، جہاز تیار کرتا ہے، سمندر کی سیر کرتا ہے، کاروباری تجارت کرتا ہے، آمد درخت کے لیے جو ہے نفع حاصل کرتا ہے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت اور کس کس نشانی کا انسان انکار کرے گا. اب اگر اس پر بھی انسان ان نعمتوں کو شکر ادا نہ کرے تو اس کا جو ہے اس پر بہت بڑا افسوس ہے. تو اس پورے رکوع میں، اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بڑے ہی پیارے انداز میں بتایا اور انسان کی توجہ دلوائی ہے. اور ساتھ میں ان نعمتوں کے تذکرے کی بات بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی کوئی ایک نعمت تو یہ ہے نہیں، انسان سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن سے لے کر جو اس کا ایک بال ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے.
تو وہ نعمت اور اللہ نے یہاں جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان کو دیکھنے کے بعد بھی کیا تم انہیں جھٹلاؤ گے؟ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں جو ہے اس رکوع میں انسان کے سوا جو ساری چیزیں ہیں دنیا میں، یعنی کہ انسان اور دنیا میں جتنی بھی اس کی جو چیزیں ہیں اس کی سب ایک جو ہے فانی چیز ہے، ایک مقررہ وقت کے لیے انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر انسان اور جنات کی مجبوری اور بے بسی کو بتایا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے، جب اس دنیا میں ہی آتش فشاں جو ہے پہاڑ پھٹتے ہیں اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اور پھر یہاں پر قیامت کا ایک نقشہ کھینچ کر بتایا گیا کہ مجرموں اور گنہگاروں کو کس کس طریقے سے رسوا کیا جائے گا، اور اس رسوائی سے بچنے کا واحد شکل یہ ہے کہ خدا کی نشانیاں جو ہے ان کی تنظیم نہ کی جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے وہی مصرف لیا جائے، وہی کام لیا جائے جس کے لیے اس کی بناوٹ ہوئی ہے، یعنی کہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد رکھے، جن نعمتوں کو وہ استعمال کر رہے ان نعمتوں کا ایک مصرف ہے، ان کو اللہ ہی کے لیے استعمال کرے، اللہ کے کاموں میں استعمال کیے، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے زبردست اس کو جو ہے دنیا کے اندر ایسی چیزیں مہیا کی ہیں جس کو وہ دین کی سرفرازی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو یہ نعمتیں تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ان کو اللہ کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہے؟ یہاں پر اسی بات کی طرف انسان کی توجہ دلوائی گئی ہے۔ تو اس میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو ہے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ کسی کے آگے انسان کی پیشانی جھکے، اور انسان کی تخلیق اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان دیکھیں کہ اس کا کیا ناشکری کا عالم ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے، معبود اللہ کو معبود ماننے کے بجائے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے انسان کا۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے جنت کی نعمتوں کا بیان ہے کہ اہل جنت کس کس طریقے سے جو ہے جنت میں نہایت آرام اطمینان سے خوش و خرم ہوں گے، کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم ان کے پاس نہیں بھٹکے گا، سب جو ہے لہراتے ہوئے باغ ہوں گے، پانی کی صاف شفاف نہریں ہوں گی، حوروں کی خدمت گزاریاں ہوں گی، تو وہاں یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی یہ اصحاب الیمین یعنی کہ اہل جنت کے لیے ہوں گی، اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا، لہٰذا اس کی جزا کا جو ان کو بدلہ ہے وہ بھی ان کو پورا دیا جائے گا، جس کا خیال اور تصور نہ آنے والی جو ہے نعمتوں کے اس کو جو ہے آنے والی نعمتوں کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں انسان کے لیے یہ کس طریقے سے ناممکن ہے کہ وہ ان بے شمار نعمتوں کو ان کی موجودگی میں جو ہے کسی نعمت کی تنصیب کرے، اسی طریقے سے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ تو جس طرح سے یہاں پر نعمتوں کے جھٹلانے پر قدرت نہ ہونے کے باوجود انسان جو ہے ایک اندھا بہرا بنا بیٹھا ہے، ناشکری کرتا ہے، اسی طریقے سے قیامت میں جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو کسی کو بھی جھٹلا نہیں سکے گا، لیکن یہاں پر جو بدبخت ہیں یعنی کہ سرکش ہیں ان کو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی حصہ ان کا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں اپنا پورا وقت گزارا ہے۔ تو اس پورے رکوع میں ان نعمتوں کا ذکر ہے، انسان کی توجہ دلوائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، ان کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو دین کے لیے استعمال کرنے والا بنا، نہ کہ دین کے خلاف کرنے والا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الواقعہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الواقعہ جو ہے اس میں شروع کی ابتدائی آیات سے ماخوذ ہے یہ نام، یعنی کہ واقع ہونے والی قیامت سے مراد یہاں قیامت ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورۃ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو پوری سورت جو ہے قیامت کے واقع ہونے کی خبر اور اس کی دلیلوں اور قیامت کے جو احوال ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے، اور اس زمن میں کائنات اور اس کے نظام میں جو ایک توحید پر ٹھوس دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی تسبیح کی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے،
پہلے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ تقریباً جو ہے 38 آیات پر یہ رکوع مشتمل ہے۔ فرمایا جا رہا ہے جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کے بعد کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا اور ایک تہوارہ کر دینے والی چیز ہوگی۔ تو اس رکوع کے اندر جو ہے قیامت کے جو ہے واقع ہونے کا ایک بتایا جا رہا ہے کس قدر ہولناک ایک زلزلہ ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اعمال کے اعتبار سے جو ہے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ سب سے پہلا جو ہے ایک اعلیٰ ترین درجہ ہوگا، ایک متوسط درجہ ہوگا، اور آخری تیسرا درجہ جو ہے نچلا اور ایک طبقہ درجہ ہوگا۔ تو یہاں پر پہلے 2 گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے جب کہ سب سے بلند درجے کے تو وہ لوگ ہوں گے جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اللہ اور رسول پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا۔ ان کا جینا مرنا سب کچھ اسلام کے لیے تھا۔ پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں شامل ہوئے، تو دونوں کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، اور جنت کی تمام نعمتیں حسب مراتب دونوں کے لیے ہوں گی۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، اصحاب الیمین کی جنت کے بارے میں ذکر ہے، جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کو کس طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت جنت کی اونچی نشستوں پر ان کا ذکر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ یہاں پر اصحاب الشمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے ہوں گے جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر جو ہے ایک تیسرا طبقہ ہے، تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی آواز سنی، قرآن کی بتائی ہوئی راہ ان کے سامنے پیش کی گئی، سمجھانے بجھانے کا جو ایک دقیقہ فریضہ تھا وہ ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود کیا تھا کہ اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے، سرکشی کے اوپر جو ہے ان کا اصرار رہا۔ اس حالت میں قیامت کے دن ان کی حالت جو ہے بڑی خراب ہوگی، ذلت نامرادی کی ہر سزا ان کو دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان احسانات اور انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا اللہ کی پیدا کی ہوئی آگ، اللہ کے پیدا کیے ہوئے پانی سے، اس کے سورج کی روشنی سے۔ تو اللہ رب العزت تمام چیزوں کو دوبارہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ پانی وغیرہ ہر چیز کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ کیا پانی کو تم آسمان سے اتار سکتے ہو، کھیتی کو تم لوگ لہرا سکتے ہو، ایک قطرہ آپ سے جیتا جاگتا بچہ تم بنا سکتے ہو۔ تو یہ تمام اللہ کی پیدا کردہ تخلیق ہے جس میں کوئی بھی شخص ذرا سا بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ بھی اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے انسان کی توجہ دلوائی گئی ہے، اور ان نعمتوں کا تذکرہ، قدرتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے انسان مسلسل جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اب میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے اس رکوع کے اندر کہ قرآن کریم کی کتاب الہی ہونے کا بیان ہے، اور اس کتاب کی عظمت بتائی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ منکرین قرآن ایسی عظیم کتاب کی تکذیب کو اپنا جو ہے سرمایہ ناز سمجھتے ہیں، اور پھر یہاں پر ان کا موت کا وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس وقت تم پر سارے حقائق جب آشکار ہو جائیں گے، تو اب جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں مرنے والوں کی واپس جان جو ہے واپس ان کے جسم میں لے آتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ کتنے بے بس ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والا اگر صاحب ایمان ہوتا ہے اور عمل صالح کے اوپر جو ہے اس کی زندگی گزرتی ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو اس کی مہمانی جو ہے گرم پانی سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو اس میں قرآن کریم کو جو ہے عظیم گواہی کے طور پر بتایا گیا، اور ساتھ ہی موت کا خوفناک ایک منظر بتاتے ہوئے انسان کی توجہ دلوائی جا رہی ہے، اور اس توجہ کے ساتھ ہی یہاں پر جو نیک اعمال کرنے والے یا برے اعمال کرنے والے ہوں گے ان کی موت کا احوال بتایا جا رہا ہے، تاکہ اپنا راستہ وہ خود طے کر لے کہ انہیں کس صف میں شامل ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الحدید شروع ہو رہی ہے،
اور حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ لوہے سے انسان جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو ہے تشکیل آتی ہے، اس میں جہاد کی کام آتی ہے، اللہ کی ایک نعمت ہی یہ بھی، تو اس کا یہاں پر بطور خاص اس صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ اور اس میں آیت بھی آ رہی ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا اور اس میں سخت طاقت ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی صورتوں کے درمیان یہ نازل ہوئی ہے۔ مضامین میں یہ صورت مشتملات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعتوں کا تذکرہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور تاکید ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعلان ہے، اور ساتھ ہی فتح مکہ سے قبل جو اسلام کے لیے جنہوں نے اپنی مال جان سے جہاد کیا ان مسلمانوں کی فضیلت اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ نفاق اور منافقین کی مذمت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو دنیاوی زندگی اور اس کے ساز و سامان کی بے اثباتی ہے اس کا بیان ہے، اور یہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کو فراموشی کا جو ہے سبب بنتا ہے وہ یہی سامان بنتا ہے، اور یہاں پر جو نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان کو ترغیب دی گئی ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت یعنی کہ لوہا جس سے تلوار اور جہاد کا ساز و سامان ہوتا ہے، اس کو بطور خاص تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس کا صحیح مصرف کیا ہونا چاہیے، اور یہاں پر انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی خاطر جو ایک سلسلہ رسالت کا جاری کیے جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے کر آنا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے حکم ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آخرت میں ملنے والے انعامات ہیں ان کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورج شروع ہو رہی ہے، پہلا رکوع آپ کے سامنے ہے، فرمایا جا رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تقریباً 10 آیات پر یہ رکوع مشتمل ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بہت سی صفتوں کا بیان ہے، جیسے کہ عزیز، حکیم، اول، آخر، ظاہر، باطن، خالق، یہ تمام اللہ کی صفتیں ہیں، ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد اللہ کی قدرتوں کو اور اس کے نظام کی جو کارسازیاں ہیں ان کا بیان ہے، اور پھر ایمان لانے والے اور اللہ کی راہ میں دیے ہوئے جو مال خرچ ہے اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اس کا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے کہ وہ رسول برحق ہیں، انسان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، اور پھر فتح مکہ سے قبل اسلام کے لیے جہاد کرنے والے اور مال خرچ کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے کوشش کرنے والے، مال خرچ کرنے والے اگرچہ اپنی جگہ قابل قدر ہیں، مگر دونوں کے درجات جو ہے بلند نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہاں ہر شخص کا اجر محفوظ و معمول ہے۔ جس شخص نے زیادہ کوشش و سعی کی تو اس کا مقام ویسا ہی ہے، اور جس شخص کی سعی تھوڑی سی اس سے مختلف ہے تو اس کا مقام اس کے اعتبار سے ہے۔ تو یہاں پر مال و دولت میں انسان کو جو ہے قائم مقام بنانے سے دو عظیم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ مال و دولت خواہ کسی بھی قسم کا ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کیونکہ اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور دوسری حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ ہر انسان جو مال کماتا ہے وہ اس سے پہلے کسی اور کے قبضے میں تھا، اب اس کی خریداری، تحفے، میراث وغیرہ کے ذریعے اس کے پاس آیا ہے، تو لہٰذا وہ مالک ایک قائم مقام اس کا جانشین ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو مال اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اس کو اللہ ہی کی جو ہے راستے میں استعمال کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اچھا قرض، جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، اور ایسے شخص کو باعزت جو ہے بڑا اجر ثواب ملے گا۔ تو اس رکوع میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے دگنا اجر دیے جانے کا وعدہ ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کا نور انہیں جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، لیکن منافقوں کو کچھ بھی اس سے جو ہے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کچھ بجائی نہ دے گا۔ اور آخر میں یہاں پر پھر صدقہ خیرات کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ کفر اور انکار کی روش پر چلنے والوں کے لیے جہنم کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ گویا کہ جو دین کے تقاضے پورا کرتے ہیں اور دین کے تقاضے پورا نہ کرنے والوں کا انجام جو ہے اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس سورت کا، اس پارے کا آخری یہ رکوع ہے تیسرا، اور یہاں پر جو ہے آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ اس رکوع کی پوری آیات پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں پر
پہلے جو ہے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا بیان ہے، اور ایسے لوگ جو دنیاوی مال و متاع پر پھولے نہیں سماتے اور خدا و آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے لہراتی ہوئی ایک کھیتی ہو، اور اسے دیکھ کر کسان جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ سوکھ کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں جو مست لوگ ہیں ان کا حال بھی یہی ہوگا کہ اچانک ایک دن ان سے ایک ایک کر کے سب کچھ چھین جائے گا، اور آخرت میں پھر کیا ہوگا، ان کے لیے عذاب الگ ہوگا۔ تو یہاں پر یہ پھر تعلیم دی جا رہی ہے کہ نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصیبت پر حد سے زیادہ رنج کرنا یا کسی چیز کے ملنے پر حد سے زیادہ خوش ہونا کہ خدا ہی کو بھول جائے، یہ دونوں روش، یہ دونوں طریقے کار جو ہے نا، یہ غلط ہے۔ صحیح روش یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے ماتحت اپنے آپ کو دیا جائے، اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے انبیاء آئے اور ان کے ساتھ جو ہے معجزات کا جو ہے تذکرہ ہے، کتاب الہی بھی بتائی گئی ہے، تاکہ لوگ جو ہے متوازن راہ پر جو ہے گامزن رہیں۔ اور پھر آخر میں جو ہے لوہے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ نے ایک ایسی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے کہ آلات اور حص و فوائد سے تم اسے حاصل کر سکتے ہو، اس کا صحیح مصرف ہے، اور اللہ کے دین سے جو ہے اس سے دفاع کرو، اس لوہے کا استعمال کرو، اللہ کے مقابلے میں جو ہے اس کو استعمال نہ کرو۔ اچھا، اس صورت کا معذرت، یہ ایک اور رکوع ہے، ہم اس کو تیسرا رکوع سمجھ رہے تھے، یہ 4 رکوع کے اوپر مشتمل ہے، اور آخر میں یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کی جسمانی پرورش اور تربیت کے لیے عظیم السامان جو ہے فراہم کیے ہیں، اسی طریقے سے اول دور سے انسان کی روحانی اخلاقی تربیت کی پرورش کا جو ہے ایک سلسلہ ایک قائم کر رکھا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا، اور آخری کڑی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن کتب کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے آخر میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا صلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی بشارت ہے، اور اس ضمن میں جو ہے اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، تمہیں بڑی بڑی فضیلتیں دی ہیں، دنیا کی امامت و سیادت کا جو ہے منصب عطا فرمایا، مگر جب تم نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو وہی اللہ نے تم سے ساری فضیلتیں تم سے چھین کر امت محمدیہ کو عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھ لو، تمہارا زور اللہ اور اس کے فضل کسی بھی اس کے فضل پر نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ دے اور جسے چاہے لے لے۔ تو یہاں پر عیسائیوں کے لیے حصول سعادت کا موقع تھا کہ پہلے وہ اپنے دین جو سابقہ دین تھی اس کی مکمل شریعت پر عمل کرتے، بعد میں انہیں دوبارہ موقع ملا امت محمدیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، لیکن ان میں سے اکثریت نے جو ہے اس سے روگردانی کی۔ لیکن یہ ساتھ میں کہ شاید مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اہل کتاب کی طرح حرکتیں کی اور احکامات الہی سے بچنے کے لیے جو ہے چور دروازے نکالے، تو تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو لے کر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کے مضامین آج پورے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ سامعین میں سے اگر کسی کا یہاں کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن کریم جو ہے متعدد مرتبہ انداز بدل بدل کر انفاق کی ہدایت دے رہا ہے۔ تو اس رمضان ویسے بھی اللہ رب العزت کا جو ہے یہ حکم ہوتا ہے کہ ہر نیکی کا دگنا ثواب اور اجر ملتا ہے، اور یہاں پر نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، تو اس کو آج ہی سے انشاءاللہ اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے، اور نیکی کا کہیں بھی کوئی موقع ملتا ہے تو اس کو ضرور سابقین میں سے بنے۔ اور نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف جو ہے مال و دولت سے ہی کرے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کسی سے جو ہے اچھی طریقے سے بات کرنا، اخلاقیات سے بات کرنا، جو علم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے اس کو آگے پہنچانا، یہ بھی نیکی ہے کہ آپ اگر اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے دوسرے مسلمان بہن بھائی، آپ کے خاص طور پہ آپ کے گھر والے جو آپ سے قریب ہیں، ان سب کا یہ حق زیادہ ہے کہ وہ بھی جو ہے ان تعلیمات کو سیکھیں۔ تو نیکی کے اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات رکھے ہیں، اور انسان کے سامنے بہت راستے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں میں سبقت کرنے والے بنائے، اور دین کے جو صحیح تقاضے ہیں اور انسان کو جو ایک منصب عرضی ہے، خلافت
اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کو پورا کرنے والا بنائے. اور انفاق کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں میری یا آپ کی کوئی سعی و کوشش نہیں ہے. اللہ نے دیا تو ہم اس کو آگے دیں گے. تو اس مقصد کو ضرور ذہن میں رکھیں اور یہی تربیت جو ہے اپنی اولادوں کے اندر بھی کریں. آج کے سیشن کے حوالے سے سامعین اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یہاں چیٹ باکس میں لکھ دیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے پارے کے تمام اہم نکات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ اگلے پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما دے اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا أسألك توبة نصوحة قبل الموت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.